حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں ٹھہرے تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی بیچ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کے کعبے کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور اللہ کے فرشتوں نے ان کو وہ جگہ بتا دی تھی جہاں کعبے کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حادثوں نے عرصہ ہوا اس کو بے نشاں کر دیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلہ تھا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو اللہ کی وصی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو پچھلی تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگی۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ البتہ قرآن پاک میں پچھلی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اس تعمیر سے پہلے تمام کائنات اور دنیا کے کونے کونے میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کے لیے ہیکل اور مندریں موجود تھے، پر ان سب کے الٹ صرف ایک خدا کی پرستش اور اس کی ایکتائی کے اقرار میں سارے نظام کو جھکانے کے لیے دنیا کے بت گدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ قرآن شریف میں ہے بے شک سب سے پہلا یہ گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ سر سے پیر تک برکت اور دنیا والے کے لیے سر چشمہ ہے۔ اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم جیسا جلیل قدر پیغمبر اس کا معمار ہے اور اسماعیل جیسا نبی و ذبیح اس کا مزدور۔ باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہے اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر کرنے سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا لیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اس پر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو مقام ابراہیم سے جانا جاتا ہے۔ جب تعمیر اس حد تک پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبرائیل امین نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت سے لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیم کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت آل اولاد کو نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کی ہدایت دے اور ان کے لیے استقامت برتے اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت دے اور دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے گروہ میں سے ہدایت پائے ہوئے گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور سے آئے اور حج کے مناسک ادا کرے اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادت سے دامن بھرے۔